الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف پلٹ کر گئے تو زور والے لوگ کمزور لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، جبکہ عزت ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین مکرم، اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں دو اہم روایات اور بڑی مضبوط اور ثقہ روایات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک روایت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور وہ غزوہ ہے بنی مستلق۔ یہ واقعہ ہے 6 ہجری کا۔ غزوہ بنی مستلق میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپڑ مار دیا اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مہاجر نے زوردار آواز لگائی، اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اور انصاری نے اپنے انصار کو آواز دی۔ تو جب یہ آوازیں لگائی گئیں تو شور سا بپا ہوا، آوازیں اٹھیں جیسے لڑائی جھگڑے میں آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ آوازیں کیا ہیں، یہ کیا بری آوازیں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک مہاجر نے ایک انصار مدینہ میں سے ایک شخص ہے، اسے اس نے کوئی تھپڑ مارا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا طول پکڑ گیا اور اس کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صلح ہو گئی، معاملہ جو ہے اس کو ٹھیک کرا دیا گیا۔ اب وہ جو انصاری تھا اس کا تعلق کچھ تھا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ اب وہ گیا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اور جا کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ مہاجر نے یہ جرت کی ہے اور مجھے تھپڑ مارا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس پر عبداللہ ابن ابی کو ایک اچھا موقع مل گیا۔ ظاہر ہے یہ تو پہلے منافق تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جہاں 2 لوگوں میں پڑ سکتی ہے ڈال دو۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صلح کی طرف بڑھتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے 2 لوگوں کے درمیان جو ہے کوئی معاملہ ہو جائے تو فاصلحوا بینہما، تو فرمایا دونوں میں صلح کرا دیا کرو اور عدل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو اب عبداللہ ابن ابی نے اس بات کو اور طول دیا، اور نعوذ باللہ اس نے ایک جملہ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں ذکر کیا۔ اس نے کہا جب ہم یہاں غزوہ سے واپس جائیں گے تو ہم جو عزت والے لوگ ہیں ہم ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اس سے اس کی مراد کیا تھی کہ ہم انصار پرانے وہاں کے رہائشی ہیں مدینہ منورہ کے، ہم جناب وہاں کے پہلے رہائشی ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں، اور ان کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ تو جب یہ اس نے بات کی تو عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی۔ وہ بڑے اچھے اور سرکار کے پیارے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے باپ نے ایسی بات کی ہے، تو وہ اپنے باپ کے پاس گئے، عبداللہ بن ابی کے پاس، اور کہا کہ آپ نے یہ کیا جملہ بولا ہے کہ عزت والے جو لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا آپ مہاجرین کو ذلت والے سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مہاجرین آئے کس کے ساتھ ہیں؟ ہجرت کر کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اکیلے نہیں، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔
اور مہاجرین میں جو سب سے بڑے مہاجر ہیں وہ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ اور مہاجر کا تو مقام ہی بڑا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کا تو درجہ اور مقام اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اور گھر بار کو چھوڑا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غازی کا درجہ دیا ہے۔ وہ غازی ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں بطور مجاہد نکلا ہوا ہے، اور فرمایا اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صف سے قیامت والے دن اٹھائے گا۔ تو انہوں نے غصہ کیا۔ اب جب یہ بات ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی، تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت کیا کہتے ہیں کہ جب ہم واپس مدینہ منورہ میں لوٹیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم جو وہاں کے رہائشی ہیں، پرانے رہائشی ہیں، ہم عزت والے ہیں، اور ہم ان کو ذلت والوں کو نعوذ باللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ ان کا یہ جملہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ کا رسول ہے، وللمؤمنین، اور ساری کی ساری عزتوں کے مالک وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کامل لے کے آئے۔ یہ عبداللہ بن ابی کیا عزت والا ہے، اس کی کیا عزت ہے، یہ تو منافق ہے، یہ دنیا میں بھی اب رسوا ہوگا اور کل حشر میں بھی رسوا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایمان والوں کو سرخرو فرمائے گا، اور کل بروز حشر بھی ایمان والوں کی عزتیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو واقعی دنیا میں بھی باعزت بنایا ہے، اور کل بروز حشر بھی عزت والا بنائے گا، اور ان کا مقام پیچھے آپ بہت سارے درس اس پر سن آئے ہیں کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ یہ ایک آیت مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت اور ایمان والے جو ہیں متکئین علی رفرف، فرمایا سونے اور چاندی کے زرق برق تکیے ان کے لیے سجا دیے جائیں گے، اور ان پر وہ بیٹھے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے محلات میں سجے بیٹھے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اہل جنت وہاں حور و غلماں جو ان کی خدمت میں 70 تک حور و غلماں مامور ہوں گے، وہ جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں گزار دی۔ سامعین ناظرین، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے، اور ہم قرآن کو ظاہر ہے ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ جناب آپ کو کسی نے بتایا کہ جناب باہر آگ لگی ہے، یہ علم الیقین ہے، آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے لگی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عین الیقین، آپ گزرے، آپ نے دیکھ لیا کہ جناب آگ روشن ہے، بھڑک رہی ہے۔ حق الیقین کیا ہے؟ آپ وہاں پہنچے اور اس کی تپش بھی محسوس کر لی، یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین، جس کے بعد اب کوئی اور رائے نہیں ہے۔ علم الیقین کی حد تک تو ہم سارے بیٹھے ہیں کہ جی جنت ہے، دوزخ ہے، جنت کے یہ انعامات ہیں، دوزخ کی یہ سزائیں ہیں، علم الیقین کی حد تک تو ہم سارے بیٹھے ہیں، لیکن عین الیقین پر بہت کم لوگ ہیں۔ عین الیقین، چونکہ ہمیں ایک کمزوری ہے ہم انسانوں کی، ہم انسان ایک اپنی کمزوری کا شکار ہیں کہ ہم علم الیقین پر بڑا کم یقین رکھتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں جی عین الیقین ہو، آنکھوں سے ہم دیکھ لیں، پھر اپنے اوپر وہ بیت جائے یا اس کو محسوس کر لیں، یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن میں جو آ گیا ہے نا، اس کو عین الیقین بھی سمجھ لیں، اس کو حق الیقین بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو عین الیقین اور حق الیقین والی کوئی کمی رہ ہی نہیں جاتی۔ اور جب ہم نے یہ پڑھ لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے پہلی آیت پڑھ لی قرآن پاک کی پہلے صفحے کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد ساری چیزیں اب علم الیقین نہ رہیں، عین الیقین بن گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس لیے چونکہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، عین الیقین نہیں ہے، تو اس لیے ہم دنیا کی رغبتوں میں اور دنیا کے ناز و نام میں پڑھ کے ہم اس ابدی جنت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے، اور مثال کے طور پہ کوئی شخص فوت ہو اور وہ قبر کا حال دے کے آئے اور اللہ اس کو پھر زندہ کر دے اور پھر دوبارہ دنیا پہ آئے، بتائیں آپ کیا وہ کوئی برائی کرے گا؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ عین الیقین سے گزرا ہے، وہ عین الیقین سے گزرا ہے، اور اس کی بات لوگ ایسے سنیں گے کہ جناب ایک رش لگ جائے گا، شاید کسی کو موقع ہی نہ اس سے بات کرنے کا ملے اس بات پر کہ جناب یہ وہاں سے واپس ہر چیز دیکھ کے آیا ہے۔ تو ہم اس بندے کی تو بات پہ اتنا یقین کر لیتے ہیں، تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام بتایا ہے کہ ہمیں ان پہ یقین نہیں ہے؟ ہمیں یہ سوچنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے ہاں اعمال صالحہ کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اس لیول کا بھی نہیں پہنچا۔ دنیا میں ایسے ہیں لوگ جن کا علم الیقین ہے، دنیا میں ہیں ایسے لوگ آج بھی جو حق الیقین والے ہیں، اور حق الیقین اس بنیاد پہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں آ گیا اب عین الیقین بھی ہو گیا، حق الیقین بھی ہو گیا، اور وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، وہ صالحین ہیں، اور پھر ان کی نماز اسی انداز کی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے موجود پاتے ہیں، ان کے سامنے پھر سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت تک وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے۔ ایسے کئی اولیاء کرام کے واقعات موجود ہیں۔ ایک ایسی عظیم شخصیت، اس کا میں عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز شروع کی اور میں دوسری صف میں تھا، ایک بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی روحانی شخصیت، تکبیر ہوئی، سب نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے ہاتھ باندھے پھر چھوڑ دیے۔ تیسری دفعہ انہوں نے قرات شروع ہو گئی، انہوں نے تیسری دفعہ یہ عمل دہرایا، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بتاتے نہیں تھے کسی کو، خاموش تھے، اور جو بات ہوتی بس ٹال ٹول دیتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ایک ہوتا ہے، چھپ کے رہتے ہیں، چھپا کے رہتے ہیں معاملات کو۔ تو میرا ان سے خیر ایک بڑا تعلق تھا خدمت کا، میں ان کا خدمت گاروں میں تھا طالب علم زمانہ میں۔ تو جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی میں آپ یہ کسی کو نہیں بتائیں گے، اس شرط پہ بتاتا ہوں، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آج تو کوئی تھوڑی سی دو عبادت کر لے تو جناب وہ اس کی شہرتیں نہیں ختم ہوتی، وہ بیکار ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا نیک ہوتا ہے وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ آپ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں کہا جی نہیں بتاؤں گا۔ کہتے کہ جب پہلی دفعہ یہ آج عجیب معاملہ ہوا، اللہ نے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کہ جب کہا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے تو کعبہ نظر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا نماز میں جھوٹ بولوں، کہہ تو رہا ہوں کہ منہ طرف خانہ کعبہ کی اور کعبہ نہ ہو، نماز میں آغاز ہی جھوٹ سے ہو گیا، تو میں نے ہاتھ چھوڑ دی۔ دوبارہ پھر کوشش کی، پھر نہیں ہوا، اللہ نے کرم کیا، تیسری بار نظر آیا تو پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لی۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ نے دنیا میں ہیں، ایسے لوگ۔ حدیث مبارکہ بے شمار حدیث کی کتب ہیں ایسی، امام بخاری کی ایسی حدیثیں لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسی نیک روحیں ہیں، اگر وہ دنیا سے اٹھا لی جائیں تو دنیا پر آگ لگ جائے۔ بہت سارے عذاب اللہ نے ان کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہیں نیک لوگ جن کی زندگی صبح و شام، دوپہر، دن، رات، وہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کرے یہ وطیرہ نصیب ہو جائے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہم کھڑے بھی ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور اگر لیٹے ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ جب ایسا انسان اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، مثنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں
کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، پھر جو وہ کہتا ہے پھر وہ نہیں کہتا، ظاہر لگتا ہے کہ بندہ بول رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کی زبان سے اللہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، بڑی تگ و دو کی ضرورت ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، نہیں، ناممکن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ دانا خاک میں ملا تب گل و گلزار ہوا، وہ مٹی میں تو مٹی ہونا پڑتا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا عزت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور کن کی؟ ایمان والوں کی۔ تو لہٰذا ایمان والوں کی جو عزت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو کیا پتا کہ ایمان والوں کا کیا مقام ہے، منافقوں کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، منافقوں کو کیا پتا کہ اللہ کی عزت کیا ہے۔ اللہ کی عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کیا اندازہ؟ جس مالک نے، خالق نے انہیں بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، جس کی وہ مخلوق ہیں، وہ خود خالق کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی ہر آنے والی گھڑی تیری شان میں پہلی گھڑی سے بڑھ کے ہی ہوگی۔ اب جو دن، آج دن ہے نا جی، 7واں روزہ ہے، 7 رمضان مبارک ہے، آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت، بڑا مقام، کل والا جو 8 رمضان آئے گا اور زیادہ، 9 کو اور زیادہ، یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ گھٹانے کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا کہتے ہیں عربی میں دشمن کو، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی آپ کے نام کو مٹانے کی جرت کی وہ مٹ گیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں۔ جو آج کوشش کر رہے ہیں یہ بھی مٹ جائیں گے، اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، کل بھی اگر کوئی سوچے گا تو وہ بھی مٹ جائے گا، لیکن مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ آپ کا مقام کبھی نہیں ختم ہوگا، اس لیے نہ مٹے گا۔ کیوں؟ آپ کی شان تو ہر روز میرا مالک بڑھا رہا ہے، مالک بڑھا رہا ہے۔ دنیا میں آئے بڑے لوگ آج بھی چل رہے ہیں جی، حضور وسلم کے خاکے کبھی بناتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی کوئی کرتے ہیں کبھی کوئی کرتے ہیں، لیکن کیا شان مصطفیٰ کم ہوئی؟ اس کے جواب میں مسلمان کا جذبہ اور زندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے نبی کی ذات پر اور زیادہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے، اور میرے آقا کا نام اور زیادہ لیتا ہے تاکہ جل جائیں یہ لوگ۔ تو اس لیے عزت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عزتوں سے نوازے اور ہمیں یہ مقام نصیب فرمائے، اور منافقوں کی ہر چال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔